بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو رستے میں ایک ریچھ نچانے والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشا دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے۔ اس سے قبل کہ یہ واقعہ تفصیل سے ہم آپ تک پہنچائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بوسٹ یور نالج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی اسلامی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس نہ تو کوئی ریچھ ہے اور نہ ہی کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی بجانی شروع کر دی۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس کے بعد اس مداری نے کہا کہ آپ دکھائیں، آپ کون سا تماشا دکھائیں گے؟ حضرت لال شہباز قلندر نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمت اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ ہی سورج کی دھوپ رہی اور نہ ہی گرد و غبار رہا، اور سامنے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، اور موسم نہ ٹھنڈا رہا اور نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ مداری نے لشکر کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس آ پہنچا۔ اس لشکر میں سے ایک سپہ سالار آیا اور وہ مداری سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو محل کی شان دیکھ کر بہت حیران ہوا اور حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور وہ جیسے ہی محل کے اندر پہنچا تو ایک خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی، آپ کے لیے یہاں سلطنت کے سب لوگ بہت پریشان تھے۔ مداری بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے، اور یہ سب لوگ کون ہیں اور مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول گیا اور نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے اور شہزادے بڑے بھی ہو گئے۔ وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں وہ اسی جگہ جا پہنچا جہاں سے درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں اس درخت کے پاس جا کر کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا۔ واپس حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ ملکہ اور وہ شہزادے سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا، اور وہ واپس اپنے ریچھ اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت وہی مقام واپس آ گیا۔ اس کا ریچھ اور وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ اور وہی گرد و غبار۔ پیچھے حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اسے ایسے لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی، اور وہ حیران تھا کہ سب کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ
اور میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر مسکرائے اور فرمایا سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے آپ کو دکھایا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔